على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنی شان اس کا جو ثواب اور اس کے فیض و برکات نصیب فرمائے. ان مقدس حریم کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کی تمام خطائیں، لغزشیں، غلطیاں، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. بقیہ زندگی سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے خوف و خشیت میں اللہ کریم گزارنا نصیب فرمائے. آج کے عظیم شان اجتماع میں قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت طیبہ نزول وحی کے اعتبار سے وہ تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ نے کما اس پہ گفتگو کرنا، آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اقرأ بسم ربک الذی خلق. امام کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اللہ تعالیٰ نے حضور سے پڑھنے کا تقاضا کیا. آج آپ دیکھتے ہیں نا، چند دنوں سے میڈیا پہ ایک گفتگو چل رہی ہے. دوسری مسئلہ کے عالم دین ہے
امیدیون کے سامنے لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان پڑھ بزرگ لگا ہے امیدیون، لیکن امیدیون جہانیون ناشنیون اب تک جو عزیزوں خریص علیکم سارے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، امیدیون نظر آ گئے، اس کا مطلب ہے ان پڑھ، یعنی حضور نے دنیا میں آگے کسی سے نہیں پڑھا، دنیا میں حضور کا کوئی استاد نہیں ہے، تو وہ تو میڈیا کے ایک گفتگو چل رہی ہے بڑی شد و مات کے ساتھ، وہ جو عالم دین ہے علامہ صاحب عالم الکمال مفتی طارق مسعود صاحب، تو اس کے بڑی گفتگو کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور ان پڑھ تھے، حضور کو نہ لکھنا آتا تھا اور نہ ہی پڑھنا آتا تھا، تو صحابہ کرام بھی ان پڑھ تھے، اور پھر دلیل یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور کسی اور سے فرماتے تھے کہ میرے پاس بیٹھ کے لکھو، کیونکہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا، اس لیے حضور کے وحی کے قرآن کہ اللہ کا کلام کسی اور سے لکھوایا کرتے تھے۔ جنہوں نے آگے گفتگو کی کہ کیونکہ اس وقت صحابہ کرام بھی ان پڑھ تھے، رسول بھی ان پڑھ تھے، تو جو گرامر کی غلطیاں اس دور میں قرآن کریم میں ہوئیں وہ ابھی تک اس طریقے سے وہ قرآن کریم کی غلطیاں آ رہی ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم میں اکثر حصہ وہ غلط لکھا گیا ہے اور آج تک ایسے ہی چل رہا ہے۔ اس کی بڑی گفتگو آپ نے شاید سنی ہوگی مل کر، اب انہوں نے توبہ بھی کیا ہے، رجوع بھی کیا ہے، معافی بھی مانگی ہے امت سے، لوگوں سے، لیکن ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، وہ میرے خیال میں ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ عزت رسول پہ، ناموس رسول پہ، ذات مصطفیٰ پہ، عظمت مصطفیٰ پہ بہت بڑا یہ حملہ تھا، اور عظمت صحابہ پر، صحابہ بھی ان پڑھ تھے، حضور بھی ان پڑھ تھے، اور ان پڑھی کی وجہ سے ان سے جو غلطیاں ہوئی وہ ابھی تک قرآن کریم اسی طرح آ رہی ہیں اور لوگ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو اب ان کا اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، رجوع انہوں نے کیا ہے۔ یہ فتنے ہیں نون کے اوپر بے قیامت آئے گی، فتنے اٹھیں گے، کثرت سے فتنے اٹھیں گے، اور یہ فتن دور ہوگا پہلے سے زیادہ۔ اگر نعوذ باللہ حضور پڑھ تھے تو پڑھا لکھا کون تھا؟ تو پڑھا ہوا کون تھا؟ حضور کی شان میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن 27 صفحہ، وہ رحمان علم القرآن، اس رحمان نے اپنے معبود کو قرآن سکھایا۔ تو جو رب پڑھائے، رب سکھائے، جس کی رب تعلیم دے، جس کا رب استاد ہو، جس کا رحمان استاد ہو، تو اس کی تعلیم اتنی کمزور ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی۔ فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، معقول پڑھیے، اقرأ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ تو کسی سے کسی بات کا تقاضا تب ہی کیا جاتا ہے جب اس میں وہ کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ کھڑے ہو جاؤ تو میرا آپ سے یہ تقاضا کرنا درست ہے، آپ میں کھڑے ہونے کی صلاحیت ہے۔ میں آپ سے کہوں بیٹھ جاؤ، یہ میرا آپ سے تقاضا کرنا درست ہے، اس لیے کہ آپ میں بیٹھنے کی صلاحیت ہے۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ہوا پہ اڑنا شروع کر دو تو یہ
تقاضا کرنا درست نہیں، اس لیے کہ آپ میں اس کام کے کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کسی سے کسی کام کا تقاضا، کسی بات کا تقاضا تب ہی کیا جاتا ہے جب اس میں وہ کام کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معقول سے پڑھنے کا تقاضا تب ہی کیا تھا جب حضور میں پڑھنے کی صلاحیت تھی، تب ہی کہا تھا اقرا معقول پڑھی۔ اگر حضور میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی تو پھر رب نے تقاضا کیا تو پھر ذات خدا پہ حرف آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے تقاضا کیا کہ جس میں وہ کام کرنے کی صلاحیت تھی ہی نہیں، اللہ اس سے تقاضا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور سے تقاضا تب ہی کیا نہ پڑھنے کا جب حضور میں پڑھنے کی صلاحیت تھی، تب ہی کیا تب اقرا معقول پڑھی ہے تب حضور میں پڑھنے کی صلاحیت تھی۔ جبریل آئی آیت تجیبات لے کر پہلی آیت تجیبات غار حرا میں حضور کی طرف حضور وحی کلام الہی اور رسول کا آغاز ہوا۔ جبریل نے 3 دفعہ کہا اقرا بسم ربک، حضور خاموش ہے، پھر کہا پھر حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، آگے حضور نے کیا فرمایا؟ حدیث پاک ہے جبریل نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور پڑھیے نا مجھے رب کے نام سے۔ 3 دفعہ کہا تو حضور نے آگے سے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو قاری کہتے ہیں۔ قرآن کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کریم کا معنی کیا ہے؟ صبح شام ہم کہتے ہیں قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جس کو بار بار پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں۔ کثرت سے بار بار مسلسل پڑھی جانے والی کہ اللہ کی کتاب اللہ اس کو قرآن کہتے ہیں۔ جو پڑھنے والا ہے وہ قاری ہے، جو تلاوت ہے اس کو قرات کہتے ہیں، جو پڑھی جاتی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ تو جب جبریل نے کہا نا 3 دفعہ کہ اقرا بسم ربک الذی، اقرا کے نمبر 10 بتایا معقول آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ حضور خاموش، حضور نے کس دفعہ فرمایا ما انا بقارئ، ما نافیہ کا کہا کہ جبریل میں پڑھنے والا نہیں، کیوں؟ انما بعثت معلما، رب نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، پڑھانے والا بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ جبریل اگر میں پڑھنے بیٹھ گیا تو صحابہ کو کون پڑھائے گا؟ لوگوں کو کون پڑھائے گا؟ میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، میں پڑھ کے آیا ہوں۔ انما بعثت معلما، بخاری کے حدیث فرمایا اللہ نے مجھے معلم، تعلیم دینے والا، علم سکھانے والا، پڑھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ میں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو کون پڑھاتا ہے؟ تو وہی پڑھاتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اگر اسکول میں ایک ٹیچر ہے، استاد ہے، وہ جاتا ہے تو جب اس کی کوالیفکیشن لکھی گا، ساری دیکھ کر اس کی سی وی دیکھ کر اس کے پاس کتنی تعلیم ہے، اس قابل ہے کہ بچوں کو پڑھا سکے گا، پھر اس کو یہ ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ اب تم بچوں کو پڑھاؤ۔ تو تم نے پڑھانا ہے، وہ سارا تمہیں آتا ہے، تم پڑھ کے آئے ہو، تمہارے پاس اس کی ساری تعلیم ہے، اب تم اس قابل اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، جبریل میں تو معلم بن کے آیا ہوں، میں استاد بن کے آیا ہوں، میں اس امت کو، لوگوں کو، صحابہ کو
پڑھانے کے لیے آیا ہوں، پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اور یہاں پہ نقطہ یاد رکھیں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، زندگی بھر آپ کے کام بھی آئے گا۔ میں نے اس کے پہلے بھی گفتگو کی تھی کہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گا نقطہ۔ کوئی آپ سے یہ پوچھ لینا کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کیوں نہیں مانتے، تو کیا دلیل آپ کے پاس؟ جو یہ دلیل ہے جو کام ہو سکتا ہے، دلیل اس کو دے دے گا، اس میں ہی کافی ہے، نہ چوڑ ہے یہی دلیل ہے۔ کوئی کہہ دینا یہ کہ آپ اس قادیانی کو نبی کیوں نہیں مانتے، اس کا یہی جواب ہے کہ اس لیے اس کو نبی نہیں مانتے کہ اس نے دنیا میں آ کے پڑھا تھا، اور نبی دنیا میں آ کے نہیں پڑھتا، نبی پڑھ کے آتا ہے، دنیا میں آ کے نہیں پڑھتا، اور جو دنیا میں آ کے پڑھے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ بس وہی دلیل ہے۔ اس کی ہسٹری پڑھے نا، سابقہ قادیانی کی، مرزا غلام احمد قادیانی کی، وہ نالائق ترین تھا، سکول میں لکھا ہوا اپنی کتابوں میں، استاد اس کو مرغا بنایا کرتے تھے اور اس کو سزا دیا کرتے تھے۔ کیا یہ نبی کی شان ہو گئی؟ اس سکول میں پڑھنے جاتا تھا۔ تو یہی سب سے بڑی آپ کے پاس دلیل ہے کہ پوچھ لینا کہ قادیانی کو، مرزے کو، غلام احمد کو نبی کیوں نہیں مانتے؟ بس اتنا اس کا جواب ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں آ کے پڑھا تھا، سکول جاتا تھا پڑھنے کے لیے، اس لیے ہم اس کو نبی نہیں مانتے۔ نبی پڑھ کے آتا ہے، دنیا میں آ کے پڑھتا نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے۔ کسی نبی نے 1.25 کم و بیش کا نمبر سے کسی نے دنیا میں آ کے نہیں پڑھا۔ حضرت اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ مریم ہے۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام اب گواری تھی، حضرت مریم آپ کے جو والد تھے کہ سلسلہ نسب تھا، پرامپرانہ تھا، منت مانی، تیسرا سپارہ ہے کہ پیٹ میں ماں نے ڈالا جو بچہ ہے پیدا ہوا تو میں اس کو ڈاکٹر مقدس کی خدمت پہ معمول ڈالتا ہوں، آگے بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے سمجھا بیٹا تھا، بیٹی ہو گئی۔ انہوں نے بیٹی کو ہی اللہ کی خدمت کی، اس کا طریقہ کار تھا بیت المقدس میں خدمت کے لیے، رب کی راہ میں اس کو وقف کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک حجرے میں تشریف لے آئے، وہاں پہ آپ تیسرا سپارہ ہے، اللہ کی عبادت کرتی تھی، آپ کنواری تھی، آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام شادی نہیں ہوئی، اور آج اپنی بڑی کرامات ہیں کہ آپ کے پاس بے موسم پھل حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر سارا ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لاتے نبی تو آپ کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے، یہاں سے اولیاء اعظام کی جو کرامات ہیں وہ بھی ثابت ہوتی ہیں قرآن کریم سے، کیونکہ آپ نبی تو تھی نہیں، اور کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، آپ نبی کی ماں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو حضرت سیدہ مریم علیہ السلام حاملہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام علم نہیں ہے، اچانک بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو حکم ہوا کیا باہر ہوئے، اسے کھجور کے درخت کے نیچے تشریف لے گئے، وہاں سے پھل کھلے، آپ نے نیچے پانی بہہ رہا تھا، نہر تھی، ٹھنڈا پانی کیا حکم ہے کھجوریں کھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ مجھے ولیہ مانتے تھے، بارسا مانتے تھے، میرے پاس آتے تھے، دعائیں کرواتے تھے، حاجتیں لے کے آتے تھے، اور یا اللہ یہ بچہ میں کس کو کیا جواب دوں؟ سارا بابا جانتا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی، میں تمہاری میں وقف بیت المقدس کی خدمت اور پوری عبادت کروں، کیا کروں؟ یہ بچہ لے کر کہاں جاؤں؟ لوگوں کو کیا جواب دوں؟ اشارت کرتی میں سورۃ مریم میں پڑھا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم ایسا کرو کہ اس بچے کو اٹھاؤ اور بابل شہر کے چوک پہ چلے جاؤ. تو کہا جاتا ہے لوگوں نے پوچھا تو کیا جواب دوں؟ لوگ پوچھے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے لے کے آئی ہے، میری عزت گھر آئے گا، لوگ باتیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم چلی جاؤ، اس بچے کو اٹھا کر بابل شہر کے چوک پہ چلے جاؤ. اگر لوگ پوچھے گا یہ کہاں سے آیا ہے، اس کا باپ کون ہے، یہ بچہ کس کا ہے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قرآن ہے، تو مریم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے. آگے ہمارا کام ہے. حضرت مریم علیہ السلام نے بچہ اٹھایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، چوک پہ شہر کے چوک پہ چلے گی، لوگ اکٹھے ہو گئے، تان و تشریح کی بارش. مریم ہم تمہیں بڑا بارا سا سمجھتے تھے، دیکھ سمجھتے تھے، دعائیں کروانے جاتے تھے، تم اللہ کی بچیاں تھی، یہ کیا تمہیں کچھ کھلایا، تیری تو شادی نہیں ہوئی تھی، تیرا قیامت نہیں تھا، یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے لے کے آئی ہے. حضرت مریم علیہ السلام خاموش کر تھے. جب ہجوم بن گیا، ہر طرف سے تان و تشریح کے تیر برس رہے ہیں، تو آپ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اس بچے سے پوچھو، اور کو اٹھا رکھا، اس بچے سے پوچھو کہاں سے آیا ہے. اگلی آیت ہے، قالوا، انہوں نے کہا، شہر کے لوگوں نے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم کبھی بچے کی جھولے میں بولے ہیں، ماں کہتے ہیں جھولے کو صبیا کہتے ہیں. مریم یہ کیسی باتیں کرتی ہے کہ بچے سے پوچھو کہاں سے آیا ہے. کبھی بچے کی کیف نکلم، کبھی کلام کیا ہے بچوں نے فی المہد جھولے میں، اور جھولے کے اندر معصوم بچے نہیں بولتے. تو کہا سے پوچھو تو صحیح. تو ایک پوچھنے والے نے آگے ہو کر کہا کہ بتا تو کہاں سے آیا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی 3 دن کے تھے، تو ماں کے ہاتھ پہ تھے یا کم ہاتھ پہ تھے. اس وقت انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ، میری ماں پر تان و تشریح کے تیر برسانے والوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں، پڑھ کے آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو ثابت ہوا کہ نبی دنیا میں آتا ہے تو پڑھ کے آتا ہے، دنیا میں پڑھنے نہیں آتا. جتنے پیغمبر دنیا میں آئے، نبی آئے، رسول آئے، کسی دنیا میں آ کے نہیں پڑھا. نبی اور رسول کا دنیا میں کوئی استاد ہے نہیں ہوتا. حضور کا لقب میں نے پہلے کہا کہ یہ حضور کا لقب تھا ان پڑھ. اس کا مطلب کیا تھا؟ حضور نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے دنیا میں چل رہا ہے کہ نعوذ باللہ حضور تو ان پڑھ تھے، نہ لکھنا آتا تھا، نہ پڑھنا آتا تھا. مطلب یہ تھا کہ حضور اس امی جن کا مطلب یہ تھا کہ حضور نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا تھا. پھر وہ ایک بات بڑھا دیتا ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھ لے یہ یاد رکھنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کیوں نہیں مانتے، تو اس کی ایک ہی دلیل ہے جو سب سے بڑی، نہ قرآن سنانا، نہ حدیث سنانا، نہ اس کو بحث کرنا، بس ایک ہی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اس لیے نہیں مانتے اس نے دنیا میں آ کے پڑھا تھا. نبی دنیا میں آ کے نہیں پڑھتا، نبی پڑھ کے آتا ہے، دنیا میں آ کے نہیں پڑھتا. مرزا غلام احمد قادیانی نے دنیا میں پڑھا تھا، سکول میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اس کے استاد تھے، اس کی ہسٹری پڑھے، اس کو سبق نہیں آتا تھا، استاد اس کو مرغا بناتے تو اس کو سزا ملتی تھی جو نبی کی سزا نشان نہیں ہے. جو بھی نبی 1.25 لاکھ پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تو سارے آتانی الکتاب پڑھ کے آئے ہیں ہم کے دربار سے. سب کا استاد کون ہے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان کی ذات وہ ذات ہے علم القرآن، جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا.
جس نے اپنے معبود کو پڑھایا، یا پڑھانے والی رب کی ذات تو اللہ القرآن، پڑھانے والی رب کی ذات تو پھر تعلیم اتنی کمزور ہو جائے، جس کا استاد رب ذوالجلال کی ذات ہو، اس کی تعلیم اتنی کمزور ہے کہ قرآن میں غلطیاں آ جائیں۔ لیکن میڈیا میں دس سال کے آپ سن رہے ہیں، حضور کو پڑھنا آتا تھا، لکھنا بھی آتا تھا، اور آج اللہ نے فرمایا یاد رکھیں لکھتا وہ ہے، لکھتا وہ ہے جس کو یاد نہیں رہتا۔ اسکول میں جاتے ہیں نا بچے، استاد کہتے ہیں بیٹا یہ سبق ہے، یہ لکھ لو، گھر میں جاؤ گے بھول جاؤ گے، اس کو دیکھ کے دل یاد کر لینا۔ لکھنا وہ ہے اس کو یاد نہیں رہتا، یاد کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اور کتاب نے فرمایا سب کے قسم صورت اعلیٰ میں فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، معبود ایسا پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے، سنقرئک معبود ایسا تمہیں پڑھائیں گے فلا تنسیٰ، زندگی بھر نہیں بھولے گا، ایسا تمہیں پڑھائیں گے، لکھنے کی نوبت ہوتا باتوں کا بھول جاتا۔ حضور کو پڑھنا بھی آتا تھا، لکھنا، اور آگے بڑے جانے محبت بات لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو لکھنا آتا تو لکھ اس لیے نہیں تھے کہ اس لیے اہل محبت ہے، کو بات کی ہے کہ حضور لکھتے اس لیے نہیں تھے کہ اگر لکھا جائے تو دنیا کے قلم کا لوگ لکھائی اوپر آتا ہے، لکھائی نیچے آتا ہے، اس لیے حضور نے لکھتے تھے کہ اگر میں نے لکھا رب کا نام لکھا تو قلم اوپر اور لکھائی نیچے آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا معبود تیری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہمارا نام اس کی نہ لکھے کہ ہمارے نام کے اوپر کوئی چیز آ جائے، جہاں ہم بھی تیرے سایہ نہیں بناتے، ہماری غیرت بھی گوارا نہیں کرتی، معبود تیرا سایہ ہے، اس گستاخ اور پلید کا قدم تیرے سایہ نہیں بنتا۔ حضور کو لکھنا آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا۔ حضور سے بڑا عالم کون تھا؟ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ کیا یہ کیسا شہر ہے جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا؟ یہ کیسا شہر ہے جس کو لکھنا ہی نہیں آتا؟ وعلی بن بابا حضرت علی اس شہر علم کے دروازے، حضرت علی نے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی نے مرتضیٰ کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے نا مسئلے پہ، بات سب کی نماز ہے تو یہ لمبی بات ہے، پھر اس کو کرنے بہت لمبی وقت تھا حضرت علی کی بات، تو حضور کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا آتا تھا، اور جتنا حضور کے پاس علم تھا، حضور فرماتے ہیں کہ ابھی قیامت قائم نہیں، ہزاروں سال بعد کی ہے، حضور فرماتے ہیں میں آج بھی جانتا ہوں کہ جو جہنم میں سب سے آخر پر نکال کر مسلمان جنت بھیجا جائے گا، اس کو آج بھی جانتا ہوں۔ ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوا، اس کی روح عالم ارواح میں ہے، وہ آئے گا، نسل آئیں گی، پھر دنیا میں آئے گا، عمل کرے گا، پھر جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اس گنہگار مسلمان کو بھی جانتا ہوں، حضور کے لیے علم کی شان، پھر حضور کا علم ہے، حضور کیسے بات۔ اور قرآن کریم ایک آیت عجیبہ میں نے پڑھی، اصل میں جتنا علم ہوتا ہے انسان کے پاس، اتنا پھر اس کو جیسے وہ کوئی کی محنت والی بات ہے، جانتے ہیں نا ایک دریا کا محنت کوئی بھی آتا ہے، تو جب کوئی کا محنت تھا تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا، دریا والے نے کہا کہ تم جہاں پہ رہتے ہمارا دریا تو بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، تو کوئی کا محنت تھا اس نے ٹھکانا لگائی، کوئی نہیں سکتا کیا بات ہے اتنا ہوگا، گاڑی سے بھی بڑا ہے، تو اس نے ایک سرے سے چھلانگ لگائی، پوری کے دوسرے کنارے پر گیا، اتنا تیرا دریا ہوگا، کہا اس سے بھی بڑا ہے، کہا میں نہیں مانتا، پھر ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنا علم ہے ہم قرآن کریم کو، اس علم کو، وحی کو، ذات مصطفیٰ کو اپنے عقل کی قسمتی میں پرکھنا چاہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے وہ بات کی تھی نا کہ حضور اللہ نے کتنی عقل عطا کی، حضور نے دین لکھا ہے کہ پوری دنیا کے ریگستان، دنیا میں جتنا ریگستان ہے نا صحرا، سارا ریگستان، پوری دنیا کا صحرا، دنیا کی ریت، دنیا کا سارا ریگستان یہ عقل مصطفیٰ ہے۔ اتنی اس سے زیادہ اللہ نے حضور کو عقل عطا کی، اور اس پورے ریگستان میں سے ایک ذرہ
ذرہ جو ریت کا ایک ذرہ، اس سے کم عقل اللہ نے پوری بلا کر عطا ہوا تھا. ریت کے ایک ذرے سے کم اللہ نے عقل اولاد آدم کو عطا تھا. اور دنیا کے جتنے صحرا ہیں، ریگستان ہیں، اس سے زیادہ اللہ نے اپنے معبود کو عطا تھا. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پاس آئے. حضور کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، ہم نے کبھی پڑھا ہے. لیکن آج ہر انسان سائنس کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہے. سائنس ترقی کر گئی، اسلام کو چھوڑو تو سائنس کی بات کر دو. میں کہتا ہوں جہاں پہ 7 دن ہماری سائنس ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے. مقام مصطفیٰ جو بڑی بات ہے، میں پچھلے دفعے پر پڑھا تھا، مقام اولیاء کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ سائنس کی انتہا ہوتی ہے. یہ پڑھا تھا پچھلے دفعے پر. اللہ کے ولی کے مقام کا آغاز جہاں پہ سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور ہم چھوٹی سی دلیل پڑھی تھی، پھر سن کے لوگ دیکھنے لگے یہ خالی صاحب کیا بات کر دی. آج سائنس کی دوربین کی مدد سے پانی میں چھوٹے سے چھوٹے ذرات کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ سائنس کی ترقی ہے. سمندر کی طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے ذرے. لیکن حضور کے حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے دھونے سے اس کے ہاتھ کے جتنے گناہ ہیں وہ زمین پہ گرتے ہیں. کلی کرتا ہے تو اس کے کلی منہ کے جتنے گناہ ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، لعنت ہے، کلی کرنے سے اس کے منہ کے گناہ گرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت طیبہ میں نے پڑھی ہے. آپ وضو کر رہے تھے، پاس ایک شخص آ کے وضو کرنے لگ گیا. آپ اس کو دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا میاں میں دیکھ رہا ہوں تو نے کلی کی، تیرے کلی کرنے سے تیرے منہ کے فلاں گناہ نیچے گر رہے تھے. تو نے ہاتھ دھوئے، تیرے ہاتھ کے جتنے گناہ کے فلاں نیچے گر رہے تھے. نگاہ ملائک دیکھ رہی تھی وہ گناہ. اللہ کی ولی نگاہ ملائک سے وہ گناہ دیکھ رہا تھا جو آج تمہاری سائنس کی دوربین چھوٹے سے چھوٹے ذرات کو دکھا سکتی ہے، لیکن وضو کے پانی کے ساتھ گرنے والے گناہوں کو نہیں دکھا سکتی. تو جہاں پہ سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ کے ولی کے مقام کا آغاز ہوتا ہے. اگر کسی دکان سے ملتی ہے، بڑی بڑی دانشور ہے، بڑی بڑی دکانیں ہیں، ترقی یافتہ دور ہے، کیا کچھ نہیں ہے. آپ کسی دکان پہ جائیں نا، مجھے یاد نہیں 1.5 بوتل دے دو، ملا دے کے بوتل دے دو، کئی شکل ملتی ہے. بڑے سے بڑا پڑھا لکھا کوئی دانشور آ جائے، کسی کے دفتر سے، کسی کی سائنس سے، کسی کے دکان سے، عقل ملتی ہے؟ نہیں ملتی. سید ابو ہریرہ حضور کے پاس آئے، بڑا عرض کیا حضور میں جو بھی پڑھتا ہوں نا مجھے یاد نہیں رہتا. تو حضور نے اپنی چادر نیچے بچھا، چادر آپ نے گلے میں تھی اٹھائی نیچے بچھائی. فقرب اپنی سلاس، تو حضور نے کہا نا وہ 3 چلو بھرے اس میں. فقرب اپنی سلاس 3 دفعہ حضور نے چلو بھرا اس میں ڈالا، ایسے ہوا میں پھر چلو بھرا اس میں ڈالا، پھر 30 دفعہ حضور نے چلو بھرا اس میں ڈالا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو اکٹھا کر کے سینے سے لگا. آپ کا فرماتے ہیں میں نے ساری چادر اکٹھی کر لی تو حضور نے 3 دفعہ چلو ہوا میں بھر کر ڈالے تھے. کہتے ہیں فواللہ ما نسیت، قسم اللہ کی اس کے بعد آج تک تہجد جتنا میں نے حضور سے سنا تھا مجھے سب کچھ یاد ہو گیا. اس کے بعد مجھے کبھی کوئی چیز بھولی نہیں تھی. میں نے کہا حضور نے کیا تھا جو 3 دفعہ چلو بھر کر ڈال رہے تھے؟ حضور نے کہا اکٹھی میں مجھے دے رہے تھے. حضور اکٹھ دے رہے تھے چادر کو چلو بھر بھر کے. تو سائنس دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. تو جہاں پہ عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے. اللہ کی رحمت کو عطا فرمائے.